وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک تو سردی کے موسم کے اعتبار سے اہم ہے، اور دوسرے یہ کہ موزے پر مسح کے سلسلے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جوتے پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اذا كان الحذاء ساترا للقدم مع الكعبين فيجوز المسح عليه۔ آدمی جب ایسا جوتا جو ٹخنے کو ڈھانکے ہوا ہو اور وضو کے بعد پہنا گیا ہو، وضو کی حالت میں پہنا گیا ہو، تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ شرائط بہت باریک ہیں، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ لأنه کالخف، ایسی صورت میں جوتا کیسے خف کے مانند ہو جائے گا۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتُرْ مَحَلَّ الْفَرْض، جہاں تک وضو میں پاؤں دھلا جاتا ہے وہاں تک اگر جوتا نہ ہو تو الذي هو كامل القدمين مع الكعبين، یعنی جس طرح سے ٹخنے سے اوپر تک وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سے ٹخنے کے اوپر تک جیسے موزہ ہوتا ہے ویسے اگر جوتا ٹخنوں سے اوپر تک ہو اور وضو کے بعد پہنا گیا ہو، وضو کی حالت میں پہنا گیا ہو تو اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹخنے سے نیچے ہو فلا يجوز المسح علیہ عند جمہور الفقہاء، ایسی صورت میں جوتے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے جمہور فقہاء کے نزدیک۔ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ، جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 264، اور یہ شیخ ابن باز اور لجنہ دائمہ سعودی عرب کا فتویٰ ہے۔ قال الشیخ ابن باز ومن شروط المسح الخفین والجوربین ان یکونا ساترین لمحل الفرد، مسح کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ خفین یا جوربین فرض وضو میں جو دھلنے کی جگہ ہے اس کو مکمل طور سے ڈھانکے ہو اور وضو کے بعد پہنا گیا ہو۔ مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 111 اور فتاوی لجنہ دائمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 396۔ ان تمام حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ جوتا یا جوتے وضو کر کے پہنے گئے ہوں اور ٹخنے کے اوپر تک جوتے پہنچتے ہوں، ٹخنے کے اوپر تک پہنچتے ہوں، تو جیسے موزے، پاتابے یا خف پر مسح کرنا جائز ہے اسی طرح سے ایسے جوتے پر بھی مسح کرنا جائز ہوگا۔ لیکن ٹخنے سے نیچے جوتے جو عام طور پہ ہم لوگ پہنتے ہیں ایسے جوتے ہوں تو مسح نہیں کر سکتے، کیونکہ جو فرائض وضو میں سے ہے کہ الکعبین، کعبین کو شامل کر کے دھونے تک وہ جوتا پہنچتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس پر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔